مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحے مکمل کریں، بیچ میں جگہ بہت نظر آ رہی ہے، پیچھے کے حضرات آگے کے صف میں آ کے سب مکمل کریں تاکہ باہر والوں کو، پیچھے سے بعد میں آنے والے لوگوں کو جگہ ہو جائے۔ تیسری صف بھی خالی نظر آ رہی ہے، صفحے مکمل کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد في اول كلامنا، اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ ذی القعدہ کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ لوگوں کی خدمت میں حج کے عنوان پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے بیان کے بعد الحمدللہ ارادہ ظاہر کیا کہ مفتی صاحب انشاءاللہ اس سال تو وقت چلا گیا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ سال حج کا فارم بھریں گے۔ بہت سارے لوگوں پہ حج فرض ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی، مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان جو ہے نا دوسری ذمہ داریاں سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے، تیرے سامنے یہ تقاضا ہے، تیرے سامنے فلاں تقاضا ہے، تیرے سامنے یہ ایسے ایسے تقاضے رکھ دیتا ہے، اور جو اصل فریضہ انسان کے ذمہ عائد ہیں اس سے شیطان انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ اور ابھی حج کے ایام، حج کا موسم ہے، حج کا مہینہ چل رہا ہے، حج کا ایام تو نہیں، میں نے گزشتہ جمعہ کو کہا تھا حج کا مہینہ الگ ہے، حج کے ایام اور دن الگ ہے، تو یہ بھی حج کا موسم چل رہا ہے۔ 70 سے 80% حاجی روانہ ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زائد حاجی اپنے اپنے مقام پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ تیاری میں ہے کہ حج کا جب وقت آئے گا تو اس وقت میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے وہاں کی چیزوں کو یاد رکھنا ہے، یہ ہوتا ہے عشق۔ جانے کی کیپیسٹی ہو یا نہ ہو، استطاعت ہو یا نہ ہو، تڑپ ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ بولو، تڑپ اور جذبہ ہونا چاہیے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کا موسم آتا تھا، غربت کا زمانہ، مال کی استطاعت اتنی نہیں تھی، لیکن محبت اور عشق
اور دیوانگی ایسی تھی کہ جب حج کا موسم آتا تو بے چین رہا کرتے، کبھی ادھر کروٹیں بدل رہے، کبھی ادھر کروٹ بدل رہے، کبھی راتوں میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے، اور زبان پہ ایک ہی جملہ ہوتا، حاجی ابھی اس وقت ایئرپورٹ پہ ہوں گے، حاجی ابھی جہازوں میں بیٹھ چکے ہوں گے، حاجی ابھی مکہ المکرمہ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ جب حج کا مہینہ آتا، حج کے ایام آتے، حاجیوں نے ابھی حج کا احرام باندھا ہوں گا، حاجی اب مینا کو جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، اب حاجی 8ویں ذی الحجہ ہے، حاجی اب مینا کے میدان میں، مینا کے خیموں میں ہوں گے، ان کو تڑپ سے یاد کرتے اور روتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے، اے اللہ میں کب حاجی بنوں گا، اے اللہ مجھے کب بلائیں گا اس دیار میں جس دیار میں میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے، صحابہ کرام رہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اس مقدس مقام پہ کب بلائیں گا، اللہ سے دعا کرتے۔ ان کی تڑپ ایسی سچی تھی، اللہ نے سن لی۔ 18 سال تک مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی میں بخاری شریف کا درس دیا ہے۔ کتنے سال؟ 18 سال تک جب بخاری شریف پڑھاتے تھے اور کہتے تھے قال اللہ تو اللہ کی طرف، آسمان کی طرف اشارہ کرتے، اور جب کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس کی طرف اشارہ کرتے۔ اگر تڑپ سچی ہوں گی، دل میں اگر جذبہ ہوگا تو اللہ کی قسم اللہ بلائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ کوششیں کرنا پڑے گا، پیسہ اکٹھا کرنا پڑے گا، دعاؤں میں اللہ سے مانگنا پڑے گا، ہر اذان کے بعد کی دعا پڑھ کے تلبیہ پڑھنا پڑے گا، یہ وہ اعمال ہیں، اور اپنے تڑپ کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا پڑے گا، اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی یہ سفر، میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی کہا تھا کہ یہ سفر کرنے کی کوشش کرے۔ عمر کے بعد حج تو آپ کا ہوگا، لیکن جو حج کے جو خوبصورتی ہیں، حج کا جو حسن ہے، جو مستحبات ہیں، جو سنن ہیں، جو واجبات ہیں، یہ اگر آپ چاہ کر بھی وہاں کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، ایک عمر ہو چکی ہے، فرائض ہی ادا کر لیے تو یہ بہت ہے۔ تو یہ دیوانگی والا سفر، بھلے ہی بہت سارے لوگوں کی یہ سفر ذہن میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا، کیونکہ یہ سفر ہے ہی دیوانگی کا۔ امر علی الدیار دیار لیلا، آپ لوگوں نے بچپن سے ایک قصہ سنا ہوگا لیلا اور مجنون کا، کہ ایک مجنون تھا، لیلا سے محبت کرتا تھا، اور محبت کی انتہا کہ ساری دنیا میں اس کی محبت کا چرچا، کتابوں میں اس کی قصے پڑھائے جا رہے، دیوانہ وار محبت کرتا تھا۔ حالانکہ وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، بلکہ کالی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نام گر گیا لیلا۔ لیل کہتے ہیں رات کو، لیل کے معنی کالی ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کہنے لگے؟ لیلا۔ وہ لیلا کے گھر کے ارد گرد چکر لگاتا، لوگ بولتے پاگل ہے، کبھی اس دیوار کو چومتا ہے، کبھی اس دیوار کو چومتا ہے، لوگ بولتے یہ پاگل ہو گیا۔ وہ کہتا تھا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار، ارے میں تو لیلا کے گھر کے ارد گرد چکر لگاتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ وما حب الدیار شغفن قلبی، کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ مجھے ان در و دیوار سے محبت ہے، ولیکن حب من سکن الدیار، ارے اس گھر کے اندر جو رہنے والا ہے مجھے اس سے پیار ہے، اور اس کی نسبت اس دیواروں کے ساتھ ہے، اس کی نسبت اس مکان کے ساتھ ہے، اس کے لیے میں دیوانہ وار اس کے چکر لگاتا ہوں۔ خانہ کعبہ کیا ہے؟ گارے اور مٹی کا ایک مکان ہے، بیت اللہ جسے کہتے ہیں۔ ہم دیوانہ وار حاجی اور عمرہ کرنے والا جب جاتا ہے اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، اور یہ بزبان حال یہی کہتا ہے امر علی الدیار دیار لیلا، اے لوگوں ہمیں دیوانہ نہ کہنا، ہم اس در و دیوار کے جو چکر لگاتے ہیں، ہمیں اس در و دیوار سے پیار ہے ایسا نہ سمجھنا، بلکہ اس کی نسبت جس اللہ کے ساتھ ہے ہمیں اس اللہ سے کیا ہے؟ ہمیں اس اللہ سے پیار ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو گے حاجی کبھی اس دیوار کو چومتے ہیں، کبھی خانہ کعبہ کے قریب جانے کو مل گیا اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے، گال لگاتا ہے، اپنا رومال لگاتا ہے، اپنا احرام کا کپڑا لگاتا ہے اور اس کو چومتا ہے۔ یہ دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر جب 8 ذی الحجہ آتا ہے تو اس وقت میں سارے حاجیوں کی دیوانگی دیکھے، سارے حاجی الگ ہی کیفیت میں ہوتے ہیں،
سارے کے سارے حاجیوں کو اکٹھا 30 سے 40 لاکھ حاجیوں کو مینا کے وادی میں جمع ہونا ہے، اور جمع ہو کے مینا کے وادی میں پورا دن گزارنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ پھر کیا 9ویں ذی الحجہ آتی ہے، سارے حاجیوں کو کہا گیا تم چاہو تب بھی تم کو یہاں رکنا نہیں ہے، یہاں سے نکل کے آپ کو کہاں جانا ہے؟ عرفات کے میدان میں نکلنا ہے۔ بس سارے حاجی، کوئی پیدل نکل رہا ہے، کوئی میٹرو ٹرین سے نکل رہا ہے، کوئی بسوں سے سفر کر رہا ہے، بوڑھے ہیں، کوئی ویل چیئر پہ جا رہا ہے، چلا نہیں جا رہا ہے، لیکن بس احرام کی حالت میں پراگندہ حال، اور بال تو اگر کسی کا عمرہ ہو چکا ہے پہلے تو بال تو کم ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کے بال زیادہ ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ پراگندہ حال، پراگندہ بال، اور چپل بھی ایسا کہ جو سادہ ہو، بھاری سے بھاری بھی چپل اگر خریدیں گے تب بھی وہ کیسی ہونی چاہیے؟ وی سائز میں ہونی چاہیے، وی ٹائپ میں ہونی چاہیے کہ جس سے پیر کی ابری ہوئی ہڈی نظر آ جائے، اور سلا ہوا لباس میں، خوشبو نہیں لگانا ہے، بال نہیں کاٹنا ہے، ناخن نہیں کاٹنا ہے، مچھروں کو نہیں مارنا ہے، مکھیوں کو نہیں مارنا ہے، جانوروں کا شکار نہیں کرنا ہے، گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، فحاشی اور بے حیائی کی باتیں نہیں کرنا ہے۔ یہ اتنے ساری پابندیوں کے ساتھ سر کھلا ہوا، بدن کے اوپر سلا ہوا لباس نہیں، 2 چادریں ہیں جو ہم کو کفن کی یاد دلاتی ہیں، اور ایسی بدن پورا تھکا ہوا ہے، اور ایسی کیفیت میں حاجیوں کو مینا سے نکل کے کہاں جانا ہے؟ عرفات کے میدان میں۔ ابھی تو ہماری سہولت، ہمارے مزاج کو دیکھ کر، ہماری کیفیت کو دیکھ کر ابھی اتنی زیادہ سہولتیں ہیں کہ آپ کے سوچ سے باہر۔ مینا خیمے، عرفات کے میدان میں بھی ابھی خیمے لگے ہوئے ہیں، اور وہ بھی خیمے ایئر کنڈیشن۔ پہلے اتنے ایسے خیموں کا انتظام نہیں تھا، مینا میں خیمے لگے ہوئے تھے، عرفات اور مزدلفہ میں نہیں تھے، لیکن ابھی عرفات کے میدان میں بھی حاجیوں کے لیے خیموں کا انتظام کیا ہوا ہے، کھانوں کا انتظام کیا ہوا ہے، ٹھنڈے چیزوں کا انتظام کیا ہوا ہے، اے سی کا انتظام، پانی کا انتظام کیا ہوا ہے، جگہ جگہ پر ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے۔ بس تمہیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے، گناہوں کو یاد کر کے گڑ گڑا کے رونا ہے، اور اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو بہا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے، اتنا ہی کرنا ہے۔ عرفات کے میدان میں حاجی پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے حاجیوں کو میں نے دیکھا کہ جن کو خیمے ملے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کو منانے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں، چہچہاتی دھوپ میں، ڈگری ہے 50 کی ڈگری، 48 کی ڈگری، 52 کی ڈگری چل رہی ہے، اور ایسی ڈگری میں باہر نکلے ہوئے ہیں، میدانوں کے اندر دیوانے لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے، اللہ زندگی گزر گئی 40-50 سال کی تیری نافرمانی میں گزار دی، تو نے روکا ہم نہ رکے، تو نے منع کیا پھر بھی ہم کرتے رہے، تو نے بلایا ہم نہیں آئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ آج عرفات کے میدان میں آئے ہیں، 40 لاکھ کا مجمع ہے، سب کے سب اللہ تجھے پکار رہا ہے، اللہ اگر تو آج نہیں معاف کرے گا تو اللہ کب معاف کرے گا؟ اے اللہ آج نہیں معاف کرے گا تو کب معاف کرے گا؟ اے اللہ تجھے معاف کرنا ہی تو تھا، اسی لیے اللہ تو نے مجھے بلایا، اے اللہ تو نے مجھے یہاں پر بلا لیا، تجھے معاف ہی تو کرنا تھا۔ جبل رحمت بھرا ہوا ہے، سارا مجمع لاکھوں کا، جدھر دیکھیں گے وہاں پر آپ کو لاکھوں کی قسم میں حاجی نظر آئیں گے، اور سب کی حالت ایسی کہ آپ پوچھو ہی نہیں۔ سب کچھ انتظام رہنے کے باوجود انسان کی لاچارگی، انسان کی بے بسی اور انسان کی مجبوری آپ کو وہاں پر نظر آئیں گی، اور سب کے زبان پر ایک ہی نعرہ، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ تو راضی ہو جائیے، تجھے منانے آئے ہیں، اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، تیری زندگی کا مقصد تیری دی کی سرفرازی، میری دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میری بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، میری مالی عبادت بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ 9ویں ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں ظہر عصر کی نماز اکٹھی پڑھی جا رہی ہے مسجد نمیرہ کے اندر، اگر کسی کو موقع مل گیا تو وہاں پڑھتے ہیں، ورنہ اپنے اپنے خیموں میں ظہر عصر اپنے اپنے وقتوں میں ادا کرتے ہیں۔ حاجی لوگ باقاعدہ اذان ہو رہی ہے، صفیں لگائی جا رہی ہیں، اور چہچہاتے ایسی دھوپ ہے، آہا۔ میں سوچنے لگا کہ ہر سال لاکھوں کے تعداد میں حاجی آتے ہیں، موسم 3 ہے، بارش کا ہے، سردی کا ہے، گرمی کا موسم ہے، اللہ چاہتے ہیں تو اس علاقوں کے اندر، حالانکہ وہ علاقہ گرم علاقہ ہے، وہاں پر بارش اگر کسی دن برس گئی تو سمجھ جاؤ وہ عید کا دن ہے، سارے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور بارش کو انجوائے کرتے ہیں، اس سے مزے اڑاتے ہیں۔ تو بارش بہت کم برستی ہے،
اللہ چاہتے تو اس علاقے کو بارش والا علاقہ بناتے، اللہ چاہتے تو اس علاقے کو سردی والا بناتے، اس لیے کہ سردی بھی اللہ کے تابع، سردی کا موسم بھی اللہ کے تابع، گرمی کا موسم بھی اللہ کے تابع، اور بارش کا موسم بھی کس کے تابع ہے؟ بولو، اللہ کے تابع۔ لیکن اللہ نے گرمی کا موسم کیوں رکھا؟ اس لیے کہ گرمی کا موسم، سردی کا اگر موسم ہوتا تو حاجیوں کو شوٹر پہننا پڑتا، حاجیوں کو رین کوٹ پہننا پڑتا، جیکٹ پہننا پڑتا، کان ٹوپا پہننا پڑتا، حالانکہ حج کے احرام کی حالت میں سر کا کھلا رکھنا ضروری ہے، حج کے احرام کی حالت میں سلا ہوا لباس پہن نہیں سکتے، تو شوٹر کیا ہے؟ سلا ہوا لباس ہے۔ اور بارش اگر مسلسل اگر وہاں پر برستی، حاجیوں کو تکلیف ہوتی، جہاں چاہے وہاں پر بیٹھ نہیں سکتے، جہاں چاہے وہاں جا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا نہیں سکتے، کوئی پہاڑوں پہ ہے، کوئی فلاں میدان کے اندر ہے، کوئی کدھر پھیلا ہو، سارے حاجی پھیلے ہوئے ہیں حدود عرفات کے اندر۔ اللہ کی حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی مغرب کا غروب کا وقت ہوتا ہے، سائرن بجتا ہے، سارے حاجی لوگ اپنے اپنے اعتبار سے، کوئی ٹرین سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے، کوئی بسوں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے، اور بہت سارے حجاج کرام پیدل حج کی طرف مزدلفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اپنے اپنی کیفیت کے اعتبار سے، تھکے ہوئے ہیں، ہارے ہوئے ہیں، جا نہیں سکتے ادھر ادھر، اللہ چکر لگوا رہا ہے۔ جب حبیب نے بلایا ہے تو سفر کتنا ہی مشقت والا ہو، چاہے سفر میں کانٹے کیوں نہ بچھے ہوئے ہوں، جب بلایا ہے بلانے والا کون ہے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ سفر میں کیا تکلیفیں ہیں، سفر میں کیا مشقتیں ہیں، بس اللہ نے بلایا ہے تو نکل پڑو۔ مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ کی حدود میں، مزدلفہ کی جو میدان ہے وہاں پر کوئی خیمہ نہیں ہے، وہاں پر کوئی ٹینٹ بنا ہوا نہیں ہے، سارے کے سارے حاجی مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ کے میدان میں ادا کرتے، ساری رات مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ عرفات کا دن، مینا کا دن، یہ 2 دن کے تھکے ہوئے حاجی اور بہت سارے حاجی پیدل مزدلفہ کے لیے آتے ہیں، اور وہاں آنے کے بعد جو نیند آتی ہے نا، آہا، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے حاجیوں کو کہتے چٹائی ساتھ میں لے کر جائے، بچھانے کے لیے ساز و سامان، ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ، اس کے اندر بس ضرورت کا سامان ہے، کھلا آسمان، کھلا میدان، دائیں طرف دیکھو حاجی، بائیں طرف دیکھو حاجی، سامنے دیکھو حاجی، پیچھے دیکھو حاجی، اور سب بے بس ہیں۔ ہمارا مسئلہ ایسا تھا کہ 10 سے 10:30 رات کے قریب ہم مزدلفہ کے حدود کے 100 میٹر کے دائرے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، حدود مزدلفہ ہم کو نظر آ رہی ہے سامنے، لیکن ہم اندر انٹری کر نہیں سکتے، لاکھوں کا مجمع تھا، سو نہیں سکتے، سونے کی جگہ ہی نہیں تھی، اپنی اپنی چادریں بچھائی، ایک چٹائی پہ 4 لوگ بیٹھے، ایسے ہی چٹائی بچھا کر راؤنڈ بنا کر بیٹھے ہوئے، لاکھوں کا مجمع ایسے ہی بے بسی کے عالم میں بیٹھا ہوا۔ اس میں کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی ارب پتی ہے، کوئی لکھ پتی ہے، اور اپنے علاقے کا فلاں فلاں جو جاگیردار اپنی زبان میں کہے ہے، سارے عہدے، ساری پاور اپنے علاقوں میں، وہاں جا کے صرف بندگی ہے۔ 10:30 سے جو بیٹھے 11:30، 12:30، 1:30، 3:30، 4:30 بجے تک 6 سے 6.5 گھنٹے اسی کیفیت میں ہم بیٹھے رہے انتظار میں۔ وہاں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا امتحان ہوتا ہے وہ ہے صبر۔ اس کا امتحان ہوتا ہے، بولو، صبر کا۔ جس کے پاس یہ والی طاقت اگر ہونا، یہ سفر اس کا کامیاب ہے، پھر کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، انسان صحیح کے نکل جائے گا۔ 6 سے 6.5 گھنٹے بس بیٹھے، کھانا نہیں، پانی کے لیے دور اٹھ کے چلے جانا ہے، واش روم وغیرہ کا سب انتظام ہے، لیکن بس بے بس بیٹھے ہوئے، نیند کا تقاضا ہے، بدن چور چور ٹوٹا ہوا ہے، لیکن سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، اللہ کی محبت میں بیٹھے ہوئے۔ بہت سارے حاجی وہاں پر گالیاں دیتے ہیں، سعودی ایئرلائن، سعودی کمیٹی کو گالیاں دیتے ہیں، کمیٹی کو گالیاں دیتے ہیں، گورنمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں، اور گالیاں تمہاری وہاں تک تھوڑی پہنچنے والی ہے۔ تم یہاں بیٹھ کے محمد بن سلمان کو مزدلفہ کے حدود میں اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اور وہ اپنے آرام سے مزے کر رہا ہے، تو تمہاری گالیاں اس تک پہنچ رہی ہیں۔ ہاں، یہ ہو رہا ہے کہ تمہاری گالیوں کی وجہ سے تمہارے اعمال کم ہو رہے اور گناہ کیا ہو رہے، بڑھتے جا رہے، نیکیاں گھٹ رہی ہے اور گناہ بڑھتے جا رہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بھائی یہ کیا بادشاہت، جس کی بادشاہت کو زوال ہے، کیا ایسی بادشاہت کہ جس کی بادشاہت کو فنا ہے، جو بادشاہ ہمیشہ کا بادشاہ ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں، اس بادشاہت کے سامنے سر جھکاؤ نا بھائی، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کو مناؤ، اللہ کو راضی کرو، مانگو اللہ سے۔ سارے حاجی اللہ کے سامنے بالکل بے بس بیٹھے ہوئے،
وہ بھی ایک دیوانگی کا ایک سما ہوتا ہے. پھر کنکروں کو جمع کرنا ہے، جب مغرب اور عشاء کی نماز حدود مزدلفہ میں ادا کرنا. پورے سال میں وہی ایک وقت ہوتا ہے کہ جس میں مغرب کا ٹائم بھی چلا گیا لیکن اس کے باوجود مغرب کی نماز قضا نہیں ہوتی. ٹائم گزر گیا مغرب کا، رات کے 4 بجے ہم مغرب کی نماز ادا کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ ادا ہے، قضا نہیں ہے. یہ صرف حاجیوں کے لیے فیسلٹی ہے اللہ کی طرف سے. مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھ رہے ہیں، عشاء کے پہلے مغرب کی نماز ادا کی ایک ہی اذان سے، پھر دوسری مرتبہ اسی اذان سے اقامت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد فجر کی نماز کا انتظار. جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، فجر کی اذان دیکھ کے نماز کی ادائیگی ہو گئی، اپنے اپنے اعتبار سے لوگ جماعتیں بناتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور کنکریاں جمع کرتے ہیں. کنکریوں کو اس جگہ پر پھینکا ہوا رہتا، رکھا ہوا رہتا ہے، انتظام کیا ہوا رہتا ہے حاجیوں کے لیے. سارے باریک باریک کنکریوں کو بوتلوں میں ڈالتے ہیں، کوئی تھیلیوں میں جمع کرتا ہے اور تقریباً 70 کنکریاں جمع کی جاتی ہیں. کتنے کنکریاں؟ 70. پہلے دن میں 7 کنکری مارنا ہے، دوسرے دن میں 21، تیسرے دن میں 21. اگر رک گئے تو پھر چوتھے دن کی 21 کنکری ہمارے ذمہ لازم آتی ہے. تو ایسے کل ملا کے 70 کنکریاں بن جاتی ہیں. ایسے 70 کنکریاں جمع کرتے ہیں. پھر حاجی وہاں سے بھی پھر جمرات کی طرف نکل رہے. جمرات کہتے ہیں پتھر مارنے کی جگہ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. 80-86 سال کی عمر کو جب پہنچے ہیں، اولاد نہیں ہے، بڑھاپے کے عالم میں ہیں، اولاد نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اے اللہ ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک صالح فرما بردار بیٹا عطا فرما دیجیے. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ رب العزت نے ایک فرما بردار اور بردبار ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا. کتنی سال کی عمر میں؟ بولو 86 سال کی. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی، اللہ کی ذات سے نا امیدی جائز نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے. بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، بانجھ ہے، یہ سارے مسائل ہمارے لیے، اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں. اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. اللہ چاہے تو پہاڑ سے گابر اونٹنی نکال کر بتلائے، اور اللہ نے بتلا کر امت کے سامنے پیش کیا ہے. قرآن میں واقعہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنی کا. جو اللہ پہاڑ سے گابر اونٹنی کو باہر نکال سکتے ہیں تو کیا وہ اللہ بڑھاپے کے عالم میں اولاد نہیں دے سکتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ مایوس. اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا. دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے. مانگا فلما بلغ معه السعی، اللہ رب العزت نے ان کو ایک بردبار بیٹی کی بشارت سنائی. بیٹا ہوا 86 سال کی عمر. بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام. بڑی قربانیوں کے بعد، بڑے محبت کے بعد، بڑے احوزاری کے بعد جو اولاد ملی، وہ اولاد کون؟ اسماعیل علیہ السلام. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان شروع ہو گیا. اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے ابراہیم اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنا بیٹا نور نظر لگتے جگر جس کو اتنے سالوں سے مانگ کر اللہ سے لیا ہے، اللہ کہہ رہے وہ بیٹا اور بیوی دونوں کو مکہ المکرمہ کے اندر ایسی جگہ پہ، آج تو اس کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، اس جگہ پہ کوئی آب و گیا نہیں، کوئی پانی کا سامان نہیں، کوئی زندگی جینے کا کوئی سامان نہیں، کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات وہاں پر ہے، زندگی جینے کے کوئی اسباب وہاں پر نہیں ہے. اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے ابراہیم جاؤ اپنے بیوی اور بچے کو وہاں پر کیا کرو؟ چھوڑ کر آؤ. عقل میں نہیں آتی یہ بات. مادہ پرست جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کے حکم پر بیوی اور بچے کو چھوڑ آئے. تفصیلی واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. اب بیوی ہے، بچے ہیں، بچہ ہے، کوئی نہیں ان دو کے علاوہ تیسرا. تھوڑے سے دنوں کے بعد کھانا پانی ختم ہو گیا. اللہ رب العزت نے زمزم کا انتظام کیا. یہ واقعہ بھی آپ جانتے ہیں. زمزم کا انتظام کیا. قافلہ آیا، پانی کا جب انتظام دیکھا، انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت چاہی یہاں پر قیام کرنے کی. انہوں نے اجازت دے دی. قافلہ بس گیا.
ہفتے دن ہفتوں میں بدل رہے، ہفتے مہینوں میں بدل رہے، مہینے سالوں میں بدل گئے، اور وہ جس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنے بیوی کو چھوڑ آئے تھے وہ جگہ ایک آبادی والی جگہ بن گئی۔ کیا بن گئی؟ آبادی والی جگہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں سے جا کر ملنا ہے، آئے اپنے گھر والوں کے ساتھ آ کر رہنے لگ گئے۔ اب رہنا ہی شروع کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے دوسری آزمائش آئی۔ فلما بلغ معه السعی، جب یہ جوانی کو پہنچے نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، قرآن کے الفاظ، جوانی کو جب پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے، اور نبیوں کا خواب دلیل ہوتا ہے، نبیوں کا خواب ان کو اپنے خواب پر عمل کرنا ہوتا ہے، نبیوں کا خواب یہ حجت ہوتا ہے، دلیل شرعی ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، صبح اٹھ کر اپنے بیٹے کے پاس آئے اور کہنے لگے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا کہتا ہے؟ بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا، اور وہ بیٹا تھا جس کی نسل سے اللہ رب العزت کو محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا۔ انہوں نے کہا ابا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا اللہ نے آپ کو جو کرنے کا حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤں گے۔ اللہ کے حکم کے آگے کیسے جھکا جاتا ہے، یہ باپ اور بیٹے یہ دونوں نے ساری انسانیت کو یہ بتا دیا کہ جب بیٹے کو ذبح کرنے کی بات آئی تو باپ بھی راضی ہے اور بیٹا بھی راضی ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے نہ باپ کو معلوم ہے اور نہ بیٹے کو معلوم۔ کیا جگرا ہوگا، کیا جگرا ہوگا، آپ تصور کریں آج ہم اپنے اولاد کے خاطر کتنے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بھی تو باپ تھا نا، اور وہ بھی 86 سال کی عمر کے بعد بیٹا ملا، نکاح کے 5 سال کے بعد بیٹا ملا تو اس کو کلیجے کے ٹکڑے کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، بھائی یہ 10 سال کے بعد گھر میں ہمارا چراغ جلا ہوا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو سینے سے مت لگاؤ اور پھینک دو ان کو لے جا کر، میں وہ بتا رہا ہوں کہ کیفیت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب ہمارا حال یہ ہے کہ 10 سال نکاح کے بعد جب اولاد آتی ہے تو ہم اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ وہ اولاد ہماری، اور وہ اسماعیل علیہ السلام کوئی تقابل ہی نہیں ہے مقام و مرتبے میں، ایسی اولاد ملی کہ جس کے صدقے میں زمزم ملا، اس امت کو ایک بہت بڑی نعمت ملی، اور نکلے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ جب نکلے تو مینا کے وادی کے قریب جب پہنچے وہاں پر شیطان آیا بھڑکانے کے لیے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کیا کر رہے ہو؟ بیٹے کو ذبح کر رہے، اتنے سال کے بعد ابھی تو پیدا ہوا تھا، ہر حکم ماننے کا رہتا کیا جیسا ہمارے پاس آتا نا، کیا کر رہے بھائی؟ شادی ہے تو کیا کر رہے؟ زندگی میں ایک بار تو شادی ہوتی ہے، اور یہ آخری لال ہے، اور کیا کہتے ہیں آخری کاج ہے، پہلا کاج، آخری کاج، درمیانی کاج، اور یہ ایسے کاجا کر کر کے کیا ہو گیا، شریعت کی ساری دھجیاں اڑا دی۔ ہر وقت میں شریعت کا حکم، اللہ کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس وقت ہم اللہ کے حکم کے آگے کیا کرتے ہیں۔ نکاح کا وقت ہے، جنازے کا وقت ہے، انسان کو اپنے دل کی پڑی ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کو ایک پیغام دیا۔ جب اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کی بات آئی تو باپ اور بیٹا دونوں تیار ہیں۔ شیطان بھڑکانے لگا، ارے کیا کر رہے بھائی، ایسا مت کرو، خواب ہے، توجہ دو، چیک کرو، پہلے سوچو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر شیطان کو مارا، 3 دفعہ 3 جگہ پر اس نے بہکایا، تینوں جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر اٹھا کر مارا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے وہ عمل قیامت تک کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقی رکھا اور قائم کیا۔ جو بھی حاجی جائے گا اس کے لیے کنکری مارنا واجب ہے، کنکری مارنا، اور حاجی کنکری مارتا ہے اس کو یہ نیت کرنا ہے
بہت مرتبہ اللہ کے حکم کے آگے یہ میرے سامنے آ کر مجھے بھڑکایا ہے، اب اس کو مار کر میں اپنا بدلہ پورا کروں گا اور اللہ کو راضی کروں گا۔ حاجی پھر وہاں پر مزدلفہ سے نکل کر صبح طلوع آفتاب کے بعد نکلتے ہیں، کوئی میٹرو سے اور کوئی بسوں سے اور کوئی پیدل جمرات کی طرف نکلتے ہیں۔ اور جو 10ویں ذی الحجہ کا جو وقت ہوتا ہے، 10ویں ذی الحجہ کی جو تاریخ ہوتی ہے، اللہ کی پناہ آہا، وہ حاجی ہی پھر جانتا ہے کہ اس کے اوپر کیا کیفیت گزرتی ہے۔ 3 کام اس وقت میں اس دن کے کرنے کے ہوتے ہیں، پابند بنایا گیا ہے۔ پہلے پتھر مارنا ہے اسی 10 ذی الحجہ کو، اور اس کے بعد قربانی کرنا ہے اسی 10 ذی الحجہ کو، اور قربانی کرنے کے بعد بالوں کو کاٹنا ہے، چاہے حلق کرے چاہے قصر کرے، کم کرے بالوں کو۔ یہ 3 عمل 10 ذی الحجہ کو کرنے کے ٹائم کا پابند بنایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد طواف زیارت، یہ طواف زیارت سارے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد اللہ کے سامنے اس عبادت کی قبولیت کے لیے ہے۔ اے اللہ جو عبادت کی ہے اللہ اسے قبول فرما۔ اور یہ اس کا ٹائم 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ ہے، 3 دن تک کا اس کا وقت ہوتا ہے۔ یہ دیوانگی والا سفر ہے، سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ وہ جگہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، آنکھوں پر پٹی باندھی، لمبا قصہ ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹایا۔ باپ نے 86 سال کے بعد ملنے والے بیٹے کو، اور اس کے بعد کئی سالوں تک جدا ہو گیا، جدائی کی کروائی گئی، اور اس کے بعد اس بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ باپ بھی اللہ کا۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، یار پیسہ کیوں ضائع کرنے کا، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور بے زبان بات جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، مادہ پرست جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے ایسے الفاظ مارکیٹ میں گردش کرتے ہیں کہ یار بے زبان جانور کو کیوں تکلیف دینے کا۔ بھائی ہم بھی اللہ کے، ہمارا مال بھی اللہ کا، جانور بھی اللہ کا، اور اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، قربانی کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، میری نماز، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کے سب یہ کس کے لیے ہے؟ بولو، اللہ کے لیے، سب کے سب اللہ کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے، اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے، اور حکم آیا اللہ کی طرف سے اس کو ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے پیشانی کو پکڑا، ہاتھ میں چھری ہے، آگے کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ فرشتوں میں کوہرام مچ گیا، اے اللہ 86 سال کے بعد بیٹا ملا اور اتنے سالوں سے جدا رکھا گیا، اب ساتھ میں رہنے کا وقت آیا، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو کیا کریں، ذبح کریں۔ اللہ روکو، اللہ وہ تو اب لٹانے کے لیے چلے گئے، اللہ چھری تیز ہو گئی، اللہ فرشتوں کو نہیں معلوم ہے، اللہ سے کہہ رہے کوہرام مچا ہوا ہے، اے اللہ دیکھو اب تو لٹا دیا، اب کیا ہوگا۔ آسمان کی طرف دیکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور اللہ سے کہا اے اللہ تو نے کیا سمجھا کہ میرے دل کے اندر اسماعیل علیہ السلام میرے بیٹے کی محبت گھر کر گئی ہے تیری جگہ پہ؟ اے اللہ تو نے تو ایک اسماعیل عطا فرمایا ہے، اے اللہ اگر تو مجھے 100 اسماعیل بھی عطا کرتا، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، تیری محبت پہ سب کے سب اسماعیل کو کیا کر دیتا، ذبح کر دیتا۔ اور امت کو پیغام دیا، اللہ کے حکم کے آگے ایسے مٹا جاتا ہے، ایسے جھکا جاتا ہے، ایسے اپنے آپ کو جھکایا جاتا ہے۔ اپنی خواہشات کچھ نہیں ہے، ہم سے کیا قربانی مانگی جاتی ہے بولو۔ جب ذبح کیا گیا تو پٹی جب آنکھ سے کھولی تو دیکھا کہ بیٹا کھڑا ہے اور ان کی جگہ پہ دمبا ذبح ہو گیا۔ آج ہم قصہ سنا رہے لیکن ان کو نہیں معلوم تھا دمبا ذبح ہونے والا ہے۔ جنت سے اسپیشل دمبا آیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، بڑی قربانی اللہ رب العزت نے مانگی ہے، بہت بڑی قربانی اللہ رب العزت نے مانگی۔ اور ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جو کر گزرے اور اپنے مقدر میں قیامت تک کی ہمیشہ کی کامیابی کا ایک تمغہ لے کر چلے گئے۔ قربانی جب اللہ مانگتے ہیں اس کے بعد اللہ جو مقام عطا فرماتے ہیں آپ وہ مقام سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے اب قربانی کے ایام سامنے آ رہے، جس پر قربانی واجب ہے ان حضرات سے میری گزارش ہے
ابھی سے قربانیوں کی تیاریوں میں لگ جائے، اپنے آپ کو جھاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں بھائی بغیر گوشت والی ہے کیا؟ ہاں لکھ دو ہمارے 4 نام، مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے، عید کی نماز پڑھے اور گھر پہ چلے گئے۔ یہ عبادت ایک جذبہ ہے بھائی، آنکھ سے آنسو بہ رہے باپ کے، بیٹے کو ذبح کر رہے، اتنا تو جگر ہمارے اندر ہے نہیں، تو بھی جو مانگا گیا اتنا تو کریں۔ 4-8 دن پہلے جا کر جانور لے کر آئے، اس کو نہلائے، اس کو دھلائے، اس کو کھلائے، اس کے ساتھ کھیلے، پیار محبت کا اظہار کریں، اس کو لے کر جائیں ادھر ادھر سے، اس کو ایک اپنے ساتھ اس کو ایک مانوس کریں، پھر جب ذبح کا وقت آئے تو آنکھ سے کیا ہو؟ آنسو ٹپک پڑے۔ معلوم ہی نہیں جانور کون سا ہے، فون پہ حضرت کے جانور کیا ہو گئے؟ قربان ہو گئے۔ وہ بھی جائز ہے، مسئلہ یہ نہیں بتا رہا، تم بعد میں کہوں گی کہ بھائی وہ کیا ناجائز ہے، جائز ہے۔ میں جذبات کی کیفی افضلیت کی بات کر رہا ہوں۔ اب آ رہے حج کے ایام، اب آ رہے قربانی کے ایام، اپنے آپ کو شوق اور جذبے اور ولولے کے ساتھ اس عبادت میں لگانا۔ اس کی کیا فضیلت ہے، کس پر قربانی واجب ہے اور کن کن پر قربانی واجب ہے، قربانی نہ کرنے کا کیا گناہ ہے، اور قربانی کے گوشت کی کیسی تقسیم کریں، انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ کو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ آج کی جمعہ میں حج کے عنوان پر گفتگو ہو گئی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ حج کے ایام گزرنے کے بعد جب بھی فارم چھوٹے گا، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس بندے پر حج فرض ہیں وہ پہلی فرصت میں حج کا فارم بھر کے حج کرنے کی کوشش کرے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، آئے سب ہونے کے بعد کریں گے، زندگی باقی نہیں رہی تو کیا کریں گے؟ پھر حج بدل کروائیں گے کسی اور سے۔ حج مجھ پر فرض ہے اور کروا رہے کسی اور سے، تو اللہ نے زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، صحت دی ہے، اس کو غنیمت جانو اللہ کے واسطے، اور اپنے مال کا صحیح استعمال کرو، اللہ تمہیں اس کا دگنا دے گا، اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کرے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہے کھڑے ہو جائیں، صفیں مکمل کرے اور سنتیں پڑھ لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔